کا سودا کرو مصطفیٰ جان رحمت سے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شادی کی پہلی رات ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں قدم رکھی ہے، رات کا آدھا پہر گزرا ہوگا، میاں بیوی بستر پہ آرام کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ زندگی کے کچھ پل سکون و اطمینان سے گزارے جائیں، لیکن رات کا آدھا پہر گزرا ہوگا، اتنے میں مدینہ کی تاریک گلیوں میں ایک صدا گونجتی ہے، الرحیل الرحیل، میدان کاردار کے لیے تیار ہو جاؤ، میدان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے غیور جوانوں، چلو چلو، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت نے طلب کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا۔ حضرت حنظلہ اٹھ کر بیٹھ جاتے، بیوی نے دامن تھام لیا، کہا میرے سردار مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر یکایک آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت حنظلہ نے ارشاد فرمایا میری شریک حیات تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا منادی آواز دے رہا، دامن چھوڑو نہیں تو پہنچنے میں اگر تاخیر ہو گئی۔ اور میرے آقا نے اپنے غلاموں پر نگاہیں ڈالی اور مجھے نہ پا کر کہیں آپ کا دل ٹوٹ گیا تو حنظلہ اس جرم کا کفارہ اپنی زندگی میں کبھی ادا نہ کر سکے گا، اس لیے شریک حیات دامن چھوڑو۔ میں نے نکاح کے کلمات سے پہلے اسلام کا کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پڑھا ہے، تم سے عہد و پیمان کرنے سے پہلے میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے عہد و پیمان کیے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ وعدہ کیا ہے، اس لیے میری شریک حیات جانے دو تمہاری محبت ہے سراخوں پر، تمہاری عقیدت ہے سراخوں پر۔ بیوی دبدبائی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتی ہے میری شریک حیات، میرے شوہر نامدار کہاں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ایسی جگہ جانے کی اجازت مانگ رہے ہو جہاں عورتوں کے مانگ کے سندور کھرچ دیے جاتے ہیں، جہاں بازو قلم کیا جاتا ہے، جہاں بچوں کو یتیمی کا تاج لگایا جاتا ہے، ایسی جگہ پر جانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے نہ جانے کتنے خواب کو اپنے آنکھوں میں تعمیر کیے تھے، نہ جانے کتنے شیش محل کی تعمیر کی تھی، آج وہ میرا شیش محل چکنا چور ہو رہا۔ حضرت حنظلہ نے کہا بیوی فخر کرو، میں ایسے میدان کا مسافر ہوں کہ اگر بچ کے آ گیا تو غازی کہلاؤں گا، اور اگر میدان میں اسلام کے کام آ گیا تو شہید کہلاؤں گا، اگر بچ کے آ گیا تو میری شریک حیات پھر ملاقات ہوگی، اور اگر میدان میں اسلام کے کام آ گیا شہید ہو گیا تو کل قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کو مصطفیٰ کے سہارے ڈھونڈ لیں گے، ایک دوسرے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے ڈھونڈ لیں گے۔ اس لیے شریک حیات دامن چھوڑو، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی اور آخری مرتبہ حسرت بھری نگاہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی بیوی کے مکھڑے پر ڈالا اور بھیگی پلکوں کے ساتھ چہرہ پھیر کر کے واپس ہو گئے، سرکار کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ صبح کو میدان کاردار میں شرکت ہوئی اور جان جانے آخری کے حوالے کر دی، جام شہادت کو حنظلہ نے نوش کر لیا، لاش تڑپ کر کے ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جنگ کے اختتام کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اپنے بھائیوں کی لاشیں اکٹھی کرو تاکہ جنازہ پڑھ کر کے انہیں دفن کیا جائے، تجہیز و تقسیم کا کام انجام دیا جائے۔ شہیدوں کی لاشیں لائی جا رہی ہیں، کسی کا سر الگ ہے تو کسی کا بازو الگ ہے، اٹھا اٹھا کر کے صحابہ سرکار کے قدموں کے قریب ان لاشوں کو کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آج تمہارے سامنے تھال میں حلوہ رکھ کر کے گویا پیش کر دیا گیا، آج سینکڑوں نسخے مسجد میں موجود ہیں، جب چاہو اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہو، لیکن ذرا 1450 برس پہلے پیچھے مڑ کر کے دیکھو کتنی خون آسام گولیاں دیکھی ہیں اسلام کی تاریخ میں، اس قرآن نے کتنے جگر کے ٹکڑوں کو تڑپتے ہوئے زمین پر دیکھا ہے، کتنے دل کے اربوں کا خون بوتل کے میدان کارکار میں دیکھا ہے، ان 30 پاروں نے نہ جانے کتنے جگر کے ٹکڑوں کا کلیجہ چاٹ ہوتے دیکھا ہے، کلیجہ چباتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑی درد بھری داستان ہے تمہاری، عظیمتوں پر مشتمل داستان ہے تمہاری، لیکن آج ہم نے دنیا کو دل دے دیا، آج پیچھے مڑ کر ہم نہیں دیکھتے دن پہ جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر کے دین پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، آج ان کی قربانیاں ہم کیوں ان کی قربانیوں پر مٹی ڈال رہے ہیں، ان کی قربانیوں پر ہم کیوں خاک لا رہے ہیں؟ آج ہم سے
شہدائے احد کی روحیں پوچھ رہی ہیں، ہم سے شہدائے بدر کی روحیں پوچھ رہی ہیں، ہم سے کربلا والوں کی روحیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا اسی لیے ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں دی تھی کہ یہ امت شراب خانوں پر بیٹھ کر کے شراب کی بوتلیں کھنکائے، جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر کے اسلام کے قوانین کی دھجیاں بکھیرے، گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے مسجدوں کو ویران کر کے برباد کر کے اپنی پیشانی کو سجدے سے دور کرنے کا اسی لیے قربانیاں دی گئی تھی، جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا گیا تھا، لال و لوہوں کو قربان کیا گیا تھا؟ نہیں، اس لیے قربانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ قربانی تمہارے لیے تھی مسلمانوں، قربانی تمہارے لیے تھی، نہیں تمہارے نشیمن کو نہ جانے کس میدان میں خاکستر کر دیا گیا ہوتا، نہ جانے کہاں تمہیں پامال کر دیا گیا ہوتا، تمہارا وجود بھی نہ ملتا۔ تمام لاشیں سرکار کی بارگاہ میں اکٹھی کی گئی، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، بعد میں ملی، لا کر سرکار کے قدموں میں حاضر کی گئی، بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ حنظلہ پر غسل واجب تھا، فرشتوں نے اپنی جھرمٹ میں آب کوثر سے نہلایا۔ سبحان اللہ، حنظلہ کو آب کوثر سے غسل دیا گیا۔ شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئی، جنازہ پڑھنا ہے، دفن کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا، شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا، بلکہ کفن بھی نہیں دیا جاتا اگر شرعی کپڑا موجود ہے تو۔ اگر شرعی کپڑا نہیں ہے تو کچھ الگ سے دیا جائے گا، نہیں تو انہی خون میں نہائے ہوئے جوڑوں میں اس جنتی دولہے کو زمین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہیدوں کو نہلایا نہیں جاتا، کیوں؟ شہیدوں کو غسل کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو میرا بھی ساتھ بول رہا ہے، یہ نئے دین انبیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرا دل بول رہا ہے کہ شہداء کی روحیں کہہ رہی ہیں ابھی رہنے دو، زخموں کو پانی نہ ڈالنا، ابھی زخموں کو نہ دھلنا، ابھی زخموں کو کسی اور میدان میں دکھانا ہے، کسی اور میدان میں دکھانا ہے۔ اب آقا کی حدیث سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میدان قیامت میں شہداء اپنے زخموں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، شہداء اپنے زخموں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ان زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور ان خون کے قطرات سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان خون ٹپکتے زخموں کے ساتھ وہ شہداء حاضر ہوں گے اور کہیں گے، مالک میں نے تیرے قرآن کی نوکری کی، تیرے محبوب کے قدموں پہ دل کا سودا کر کے میں نے یہ زندگی ان کے قدموں پہ وار کی، میرے مالک آج ان زخموں کو، ان ٹپکتے خون کے قطرات کو دیکھ، کیا میں نے اس نوکری کا حق ادا کیا کہ نہیں، میں نے وہ نوکری نبھائی کہ نہیں؟ اور پھر محشر میں بھی محشر وفا ہوگا، پھر قیامت میں بھی الگ قیامت قائم ہوگی، جب میرے کربلا میرا حسین ان زخموں کے ساتھ حاضر ہوگا، چھوٹا علی اصغر اپنے خون، اپنے گلے سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ حاضر ہوگا، علی اکبر حاضر ہوں گے، بازو کٹے ہوئے عباس بھی پہنچیں گے، حضرت قاسم جوان بھی پہنچیں گے، تو ایک ہنگامہ ہوگا میدان محشر میں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا قیامت کے میدان میں، لیکن نبی کی لاڈلی بیٹی، مسلمانوں تمہیں آج کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تم سے کتنے لوگوں کی امیدیں بڑھی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے تم دلارے ہو، کتنے لوگوں کے تم پیارے ہو۔ میدان قیامت میں نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوگی اور عرض کریں گی، مولا کی بارگاہ میں میرے مالک، میں یزیدیوں سے تو بات بھی نہیں کرنا چاہتی، یزیدیوں کا معاملہ کیا ہے وہ سمجھے، آج میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے خون کے ایک قطرے کا عوض اور بدلہ یہ چاہتی ہوں کہ میرے بابا جان کی گنہگار امت کی بخشش کر دے، میرے بابا جان کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ آج کربلا والوں کے خون کا بدلہ یہی ہے کہ میرے بابا جان کے گنہگار امت کی مغفرت فرما
दे, बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब क़िबला, अंजुमन उलमा ने मुस्तफा, नारे तकबीर। तो आज हमें सोचना है कि हमें दिल का सौदा किससे करना है, हमें दिल किसको देना है। अगर दिल दे दिया है बदे मुख्तार को तो उसकी कद्र की जाएगी, और अगर दिल दे दिया किसी दुनियादार को तो उसका नुकसान और खसारा उठा के रहोगे। आज भी हो जो बराहीम ताईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मुसलमानों, आज हमारा वकार डूब गया, क्योंकि आज हमारी सीरत की झलकियों में मुस्तफा जारे रहमत की सीरत दिखाई नहीं पड़ती। आज अगर हमारे साथ किसी का तिजारत का मामला हो तो लोग अगर नाम सुन ले तो अपना मामला कट कर देते हैं कि ये मुसलमान है, जरूर धोखा देगा। कभी तुम्हारे वफा की दास्तानें इसी हिंदुस्तान के कलेजे पर दोहराई जाती थी, और तुम्हारे दरबारों में जो है इंसाफ की देनियां रद्द किया जाती थी, और तुम्हारा बादशाह भी दिल्ली की जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर के तरावी सुनाया जाता था। बेशक तुम्हारे दरबारों में कुरान के नगमे गूंजा करते थे, लेकिन जब से उन दरबारों में शराब की बोतलें खनकने लगी और तवाइफों का जमावड़ा हुआ मुजरा और हरामकारियां होने लगी, और वाजिद अली जैसे नाहजार लोग 360 बच्चों को रख करके दरबार में खुलेआम जनाकारियां करने लगे, तो तुम्हारे चेहरों से हया की चादरें खींच ली गई और बीच चौराहे पर तुमको बेनकाब करके रख दिया गया, क्योंकि तुम्हें परवरदिगार आलम ने जमीन पर खलीफा इसलिए नहीं बनाया था कि जनाकारियां आम की जाए शराब की बोतलें खन के, बल्कि इन्नी जाइलुल फिलल खलीफा का खिताब इसलिए दिया गया था कि तुम आदम की नियाबत का हक अदा करोगे, तुम हजरत खलील की नियाबत का हक अदा करोगे, दुनिया में तुम चलोगे तो तुम्हारे खुशबुओं से ईमान को जो है अपने कलेजे में जज्ब करेगे, ईमान का कलमा उसे नसीब हो जाएगा, इस्लाम से करीब हो जाएगी। जब तुम जिस कौम जिस बस्ती से गुजर जाओगे तो बस्ती वाले ये कहने पर मजबूर होगे, कल को कहे थे कि ये तो कोई इंसानों की